تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج بڑے سالوں کے بعد آ کے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے میرپور کا کیا حال ہے. میرپور اتنا خوبصورت شہر ہے کہ جس کو کہ آج بہت زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے تھا. جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ جو اپنے دور کے جو میرے کام ہیں وہ ادھورے کے ادھورے پڑے ہیں اور پروان نہیں چڑھ سکے. لیکن آج میں بھی آیا ہوں, ہماری مسلم لیگ کی لیڈرشپ بھی یہاں پہ موجود ہے. نہ صرف آزاد کشمیر کی, دیکھیں یہ صدر آزاد کشمیر کھڑے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ دیکھیں امیر مقام صاحب کھڑے ہیں, اس کے بعد پھر آپ دیکھیں یہاں پہ رانا ثناء اللہ کھڑے ہیں. سب لوگ یہاں آپ کے پاس آئے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم آئے ہیں یہ عہد لے کے کہ انشاءاللہ میرپور کی اور آزاد کشمیر کی تقدیر کو بدلیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. میرے جانے کے بعد, میرے وزارت عظمیٰ سے ہٹنے کے بعد میں خاموش, میں بڑی ذرا ضروری بات کر رہا ہوں, ذرا خاموش ہو جائیں. میرے جانے کے بعد کشمیر میں کوئی ترقی نہیں آئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان حکومتوں سے جو نواز شریف کی حکومت کے بعد حکومتیں آئی ہیں آزاد کشمیر میں یا پاکستان میں, کیا کیا آپ نے آزاد کشمیر کے لیے؟ کیا کیا بتاؤ مجھے ذرا. کچھ کیا آپ نے آزاد کشمیر کے لیے؟ بولو, اگر کچھ کیا تو مجھے بتاؤ کہ نہیں کیا. ہاتھ کھڑا کرو. ہم تو کشمیر کو تو میں اپنا گھر سمجھتا ہوں. کشمیر میرا دوسرا نہیں بلکہ پہلا گھر ہے. اور لاہور نہیں بلکہ لاہور بھی ہے, اتنے مجھے پیارا کشمیر بھی ہے. اس کو کشمور نہ سمجھنا, یہ کشمیر ہے. کشمیر یہ میرپور ہے, میرپور خاص نہیں ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ بھائی میری بات کا برا نہ ماننا. بلاول بھائی, آپ میرے برخوردار ہو. یہ نوک جھونک سیاسی پارٹیوں میں ہوتی رہنی چاہیے, تلخی نہیں ہونی چاہیے, تلخی نہیں ہونی چاہیے, اور لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے. یہ نوک جھونک ہونی چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج میں منشور بھی اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں آزاد کشمیر کے لیے. ہم نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ اس منشور کو بنایا ہے, اور پھر آج مریم بھی میرے ساتھ آئی ہیں, آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے پنجاب میں کیا کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے ہر منصوبے پر آپ کو مسلم لیگ نون کی مہر نظر آئے گی. کسی اور پارٹی نے اگر کچھ کیا ہے تو مجھے بتائے. کسی اور پارٹی نے کچھ کیا ہے تو مجھے بتاؤ. کسی اور پارٹی نے کچھ کیا ہے تو ہاتھ کھڑا کرو. تو بھائی میرے دوستوں, اب میں تھوڑا سا ذکر کروں گا. میں اس کے بعد خود مریم کو مائک دوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری اولین ترجیح ان نوجوانوں کو تعلیم دینا ہوگی. تعلیم, یہاں اسکول بنیں گے, کالج بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی. بولو انشاءاللہ. خصوصی توجہ دی جائے گی. مریم بنا رہی ہے نا پنجاب, دل کے امراض کے ہسپتال, کینسر کے ہسپتال, ہر ہسپتال میں ہر قسم کی مشینری موجود ہے. مریم, یہ چیز میں شہباز شریف صاحب یہ بات کہوں گا, اور مریم سے بھی یہ میں کہتا ہوں کہ یہاں کے ہر ہسپتال میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو پنجاب میں آپ کر رہی ہیں. یہاں پر بھی کینسر ہسپتال بننا چاہیے, یہاں پر بھی دل کے امراض کے بے شمار ہسپتال بننا چاہیے, اور یہاں پر بھی ہر ہسپتال میں سی ٹی اسکین اور کیا نام بھائی ایم آر آئی ہونی چاہیے. یہ لوگ
علاج معالجے کے لیے لاہور یا اسلام آباد نہ جائیں. ان کے علاج معالجے کی سہولتیں میرپور میں ہونی چاہیے, کوٹلی میں ہونی چاہیے, بھمبر میں ہونی چاہیے, پورے آزاد کشمیر میں ہونی چاہیے. بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں ٹھیک کہہ رہا؟ اور پھر یہاں پر مریم بھی آج آپ کے لیے تحفہ لے کر آئی ہیں. کہتی کہ میں میرپور جا رہی ہوں. میرپور ویسے دیکھو کتنا خوبصورت نام ہے, میرپور کتنا خوبصورت نام ہے. اور کہتی میں میرپور جا رہی ہوں, میں میرپور کے عوام کے لیے تحفہ لے کے جانا چاہتی ہوں. ابھی تحفہ خود بتائیں گی آپ کو کیا لے کے آئی ہیں. یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ بتائیں. یہ یہاں پر وہی جدید ترین الیکٹرک ایئر کنڈیشن بسیں جو لاہور میں چل رہی ہوں آپ کے لیے بھی لے کے آئی ہیں. یہ کیا قصور کیا آزاد کشمیر کے عوام نے کہ یہاں وہ بسیں نہیں آئیں؟ کیوں نہیں آئیں؟ آنی چاہیے تھی. اگر لاہور میں آئی ہیں, اسلام آباد میں آئی ہیں, پاکستان میں آئی ہیں, تو یہاں پر بھی آنی چاہیے تھی. اور اب آئیں گی انشاءاللہ. یہ ہسپتال آن ویلز جو موبائل ہسپتال ہوتے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی یہ 10 ہسپتال یہاں پہ لے کے آ رہی ہیں, آپ کو تحفہ دے رہی ہیں, تحفہ. اس کے بعد یہ کھڑا ہے, یہ شیر کھڑا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کشمیر کی مجبوری ہے, نواز شریف ضروری ہے. اگر کشمیر کی مجبوری ہے, نواز شریف ضروری ہے, تو میں آپ کو میں اعلان کرنے لگا ہوں. اعلان کروں, اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, جو یہاں پہ مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہوگا, میں اس کے ساتھ خود چل کر آزاد کشمیر کے چپا چپا جاؤں گا. اپنی نگرانی میں انشاءاللہ یہ کام کرواؤں گا. اپنی نگرانی میں انشاءاللہ اس منشور کی تکمیل ہوگی. ہسپتال بنیں گے, کالج بنیں گے, یہاں پہ موٹر ویز بنیں گی. اور بھائی مجھے تو بہت دکھ ہے, ایک مانسیرا سے وہاں پر مظفر آباد اور مظفر آباد سے میرپور جیلم دریا کے ساتھ ساتھ ایک موٹر وے بنانے کا میں نے فیصلہ کیا تھا. وہ بدقسمتی سے میرے آنے کے بعد کسی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی, وہ موٹر وے نہیں بن سکی. بہت افسوس ہے. میرے ساتھ آپ بھی مل کے افسوس کا اظہار کرو گے. کیوں نہیں بنائی؟ پوچھو کیوں نہیں بنائی, پوچھو کیوں نہیں بنائی گئی, پوچھو. اور جن کو افسوس ہے کہ وہ نہیں بنی, وہ ہاتھ کھڑا کریں. وہ منصوبہ ایسا تھا, وہ کشمیر کی تقدیر بدل دیتا, وہ کشمیر کو خوشحالی سے ہمکنار کرتا. وہ تو بہترین منصوبہ تھا کریں گے. اور آپ تو یہاں پہ میرپور بیٹھے ہو, لیکن جو اس طرف رہتی ہیں مظفر آباد کی طرف, میں ان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد سے مری جیسے ایکسپریس وے بنی ہے, اسی ایکسپریس وے کو ہم مظفر آباد تک لے کے جائیں گے. اچھا, منشور کی طرف آتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے یہ لیپ ٹاپ دے رہی ہیں, جس کی بنیاد شہباز شریف صاحب نے رکھی تھی, وہ لیپ ٹاپ انشاءاللہ اب کشمیر کے ہر ہونہار بچے کو ملے گا. کیوں بچوں کو ملنا چاہیے, نہیں ملنا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں کہ ملے وہ ہاتھ کھڑا کرو. او بابا جی, آپ کی سفید داڑھی آپ کو نہیں ملے گا. وہ سفید داڑھی والے بابا جی بھی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. آپ کو لیپ ٹاپ کیسے مل سکتا ہے؟ آپ تو پھر لیپ ٹاپ کو غرض سے استعمال کریں گے. جس طرح پنجاب کے کسانوں کو سستی کھاد اور بیج مل رہا ہے, انشاءاللہ آزاد کشمیر میں بھی ملے گا. جس طرح پنجاب کے اندر مریضوں کو مفت دوائیاں ملتی ہیں, غریبوں کو انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی مفت دوائیاں ملیں گی.
میں آگے کینسر کے اسپتال کا اور بچوں کے اسپتال کا اور دل کے اسپتالوں کا ذکر کر چکا ہوں، تو میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کام وہ ہیں جو ہونے چاہیے تھے۔ اور پھر اور ایک اور بات، میں شہباز شریف صاحب سے مل کے بیٹھ کے میٹنگ کروں گا اور ان سے کہوں گا، زور دے کے کہوں گا کہ میرپور میں ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہونا چاہیے۔ کتنے ہیں جو اس کے حق میں ہیں؟ اس کے حق میں جو ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ نیچے کریں۔ جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ اب پھر دوبارہ کتنے ہیں جو حق میں ہاتھ کھڑا کریں؟ واہ 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 واہ، شاباش شاباش۔ اب تو یہ ایئرپورٹ بن کے ہی رہے گا انشاءاللہ۔ کوٹلی نکیال روڈ دو رویہ کیا جائے گا، ڈیولائزیشن کی جائے گی، اور پھر میرپور کے گھر گھر میں شہباز صاحب سے بیٹھ کے فیصلہ کراؤں گا کہ سوئی گیس آنی چاہیے، میرپور کے گھر گھر میں پینے کا پانی آنا چاہیے، اور پھر لوہار گلی اور لیپا ویلی میں ٹنل بنائیں گے جو کہ آپ سے دور ہے لیکن وہ بھی سن رہے ہیں جلسہ، اور ان تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ اور پھر جو اے جے کے ہونہار طلباء ہیں یا طالبات ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم اسکالرشپ یعنی وظائف دیں گے پڑھنے کے لیے۔ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے یا نہیں ہے؟ یار مجھے جھوٹ نہ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بتاؤ، شوق ہے یا نہیں ہے؟ جن کو شوق ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو، سچ بولنا، سچ، ہاتھ نیچے کرو۔ جن کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے وہ ہاتھ کھڑا کرو۔ کافی سارے ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔